جہاز میں ہر سیٹ پر اسکرین لگی ہے، وہ اسکرین پہ دکھاتے ہیں جہاز کتنا اوپر اڑ رہا ہے، زمین سے کتنا اوپر ہے، اور جہاز کی رفتار کیا ہے، اور جہاں پر جہاز فلائی کر رہا ہے وہاں پر جو ہے نا سینٹی گریڈ گرمی کا درجہ حرارت کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ جہاز ہمارا 3000 فٹ کی بلندی پر جا رہا تھا، اس پر اسکرین پہ بتایا کہ اب یہاں پر مائنس میں 17 ڈگریاں مائنس میں چلا گیا ہے۔ جب مائنس میں چلا جاتا ہے تو برف جم جاتی ہے۔ دیکھیں نا ابھی کراچی کی گرمی مثلا 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جب یہ 40-45 پہ پہنچتا ہے تو آدمی گرمی میں جو ہے نا پسینہ میں شرابور ہو جاتے ہیں، پھر یہ نیچے اترتا ہے، سردیاں آتی ہیں تو یہ 10 تک چلا جاتا ہے، کوئٹہ میں جو ہے نا یہ 5 تک 4 تک گر جاتا ہے۔ جب یہ مائنس میں جاتا ہے تو برف جم جاتی ہے، ہر چیز وہیں کی وہیں منجمد ہو جاتی ہے۔ اب اوپر جو ہے نا جہاز جو 3000 فٹ پہ جا رہا تھا تو -17 پہ وہ درجہ حرارت نظر آ رہا تھا، یعنی 17 ڈگری پہ آ چکا تھا۔ وہاں پر آدمی کا جانا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آدمی اگر ایسے بغیر جہاز کے اوپر جائے تو وہ کلفی کی مانند جم جائے۔ انسان کا وہاں جانا عقل کے خلاف ہے، لیکن عقل یہاں قربان کرنی پڑتی ہے۔ ماننا پڑے گا کہ میرے آقا ان کروں سے بھی آگے چلے گئے۔ اگر کوئی عقل کے پیمانے پہ دیکھے گا تو وہ ابو جہل کی طرح راندہ درگاہ بن جائے گا، جو عشق کے ساتھ کہتا ہے میرے آقا کا شان برحق ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ مانتا ہوں، میرے آقا سچے، ان کا معراج بھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تو ابو جہل نے جھٹ میں یہ پورے مکے کے گلی گلی میں بات پھیلا دی۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو دوڑتا ہوا ہر گھر کو دروازہ بجاتا گیا، بات سناتا گیا۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، اپنے محبوب کا شان کبھی غلاموں سے کبھی دوستوں سے بیان کرواتا ہے، وہ چاہتا ہے تو دشمنوں سے بھی اپنے محبوب کا شان بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، تو مکے کے لوگ آ گئے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آسمانوں کی باتیں کرتا ہے، آسمان کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مسجد اقصی ہم نے دیکھی، اور ہمیں یہ تو ہمارے شہر کا ہے، ہم تجھے جانتے ہیں، تو کبھی مسجد اقصی نہیں گیا۔ اب ہم تجھ سے نشانیاں پوچھتے ہیں، اگر تو سچی بتائے گا پھر مان لیں گے کہ ہاں تیرا خواب سچا ہے، تیرا معراج سچا ہے۔ آپ نے فرمایا جو چاہے پوچھ لو۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اب حضور تو رات کے وقت میں گئے اور نماز پڑھائی سارے انبیاء کرام کو، اور حضور واپس چلے گئے، آسمان کی طرف چلے گئے۔ اب ہر بات تو یاد نہیں رہتی نا، آپ آئے ہیں مثلا اس مجلس میں شریک ہوئے، آپ مجلس سن کر چلے گئے، آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ صالح آباد گئے تھے، آپ کہیں گے ہاں گئے تھے۔ بھئی مسجد بھی بنی ہے، بولا ہاں مسجد بنی ہے۔ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ کہو گے یار میں نے گنی تو نہیں تھی۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اسٹیج پر بتاؤ کون کون بیٹھے ہوئے تھے، آپ کہیں گے کہ یار ہم تو سائیں کی بات سن رہے تھے، ہم نے اسٹیج والوں کو نہیں گنا تھا۔ ٹھیک ہے نا، لیکن یہ عجیب سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، مشرق کی طرف کتنے دروازے ہیں، جنوب کی طرف کتنے دروازے ہیں۔ اب میرے آقا نے سوچا کہ ان کو جواب دوں، تو رب ذوالجلال نے جبریل کو فرمایا کہ جاؤ جبریل، مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے محبوب کے سامنے کھڑا کر دو۔ سبحان اللہ۔
کہاں مسجد اقصی، کہاں مکہ مکرمہ. اور جبریل امین مسجد اقصی کو اٹھا کر حضور کے سامنے کھڑا کر دیا. کافر پوچھ رہے ہیں، حضور گن گن کے بتا رہے ہیں کہ مشرق کی طرف اتنے دروازے، مغرب کی طرف اتنے دروازے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی نگاہوں کا عالم ہے، یہ میرے آقا کی نگاہ اقدس کا عالم ہے، جو مکہ مکرمہ سے بیٹھ کر 1350 کلومیٹر فاصلے پر مسجد اقصی کو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر وہ نگاہ کرم کریں تو صالح آباد کے غلاموں کو بھی. سبحان اللہ. دیکھا جواب تو سارے صحیح مل گئے. اب پوچھنے لگے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے قافلے گئے ہوئے تھے مسجد اقصی کی طرف، ملک شام کی طرف ہمارے قافلے گئے تھے، بتاؤ وہ قافلے بھی آپ کو کہیں ملے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہارے 3 قافلے تھے، مجھے 3 قافلے راستے میں ملے تھے. اب تھوڑا توجہ کریں میری بات پر. دیکھیں آدمی جتنا سفر تیز کرتا ہے تو چیزیں صحیح صاف دکھائی نہیں دیتی. آپ ریل گاڑی میں بیٹھیں، آپ کار میں بیٹھیں، کار چل رہی ہے بڑی تیز رفتاری سے، آپ نیچے روڈ کی طرف دیکھیں تو ہر چیز دوڑتی ہوئی آپ کو نظر آئے. اگر کوئی 1000 روپے کا نوٹ گرا ہوا ہے روڈ پر، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، نیچے دیکھتے وہ صحیح نظر نہیں آئے گا، آپ اتنی جلدی سے جا رہے ہیں. کنارے سے آپ دیکھیں گے وہ درخت آپ کو یوں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، پہاڑیاں، درخت، جگہیں وہ بھاگتی نظر آئیں گی. لیکن اب یہ سفر میرے محبوب کا، جہاں پر براق کی نظر پڑتی ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا ہے، جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے. اتنا تیز رفتاری کا سفر ہے، سفر اتنا تیز رفتاری سے. اور باتیں ایسے بتا رہے ہیں کہ ذرہ ذرہ، لمحہ لمحہ کا ہر معاملہ بیان فرما رہے ہیں. تو کفار نے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے قافلے بھی ملے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہارے 3 قافلے میں نے راستے میں دیکھے تھے. ایک تمہارا قافلہ روحا کی منزل پر میں نے دیکھا تھا، روحا پر. وہاں پر بھورے رنگ کی کا اونٹ تھا، اس پر 2 بوریاں اناج کی آگے آگے لگی ہوئی تھی، وہ میں نے دیکھا تھا. تو اس وقت میں نے ان کے اونٹ کے پالان پر پانی کا پیالہ بھرا ہوا تھا، وہ پانی میں نے پی لیا، میں نے پانی پی لیا. اور تمہارا ساتھی اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، قافلے والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ ڈھونڈنے گئے تھے. میں نے اس کی پالان سے پانی کا پیالہ پی لیا. تو وہ جب آیا میں نے اس کو السلام کہا تو وہ کہنے لگا ھذا صوت محمد، ارے یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. تو دوسرے ساتھی کہنے لگے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، محمد تو مکے بیٹھے، یہاں اس کی آواز تمہیں کہتے سنی. جب آئے تو پوچھ لینا کہ یہ معاملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ نشانی تمہیں دیتا ہوں، پوچھنا میں نے ان کا پانی کا پیالہ پیا تھا یا نہیں، سلام کیا تھا یا نہیں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر وہ مکے والے پوچھنے لگے کہ ہاں سی، اب بتاؤ وہ ہمارے قافلے کب واپس آئیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارا فلاں قافلہ فلاں دن فلاں وقت پہ آئے گا، تمہارا دوسرا قافلہ فلاں دن فلاں وقت پہ صبح سورج طلوع ہوگا اور قافلہ تمہارا آ جائے گا، اور تمہارا تیسرا قافلہ فلاں دن پہ ادھر سورج ڈوب رہا ہوگا، ادھر تمہارا قافلہ مکہ پہنچے گا. اب پہلا قافلہ آیا، وہی ٹائم، وہی گھڑیاں، وہی لمحے جو میرے آقا نے فرماتے، اسی وقت پہ وہ قافلہ مکہ پہنچا. اب دوسرے قافلے کی باری آئی، وہ دن کچھ لوگ سورج کو دیکھنے لگے اور کچھ لوگ ملک شام والے راستے کو دیکھنے لگے کہ دیکھیں محمد کی بات کس طرح سچی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک نے کہا دیکھو وہ سورج نکلا، تو ادھر دوسرے نے کہا دیکھو وہ قافلہ ظاہر ہو گیا. سبحان اللہ.
یہ دونوں باتیں تو حق اور سچ نکلی. اب تیسرا قافلہ میرے آقا نے جو ٹائم دیا تھا کہ فلاں دن فلاں قافلہ تمہارا سورج ڈوب رہا ہوگا اور قافلہ مکہ پہنچے گا. اتفاق ایسا ہو گیا کہ قافلے والوں کو راستے میں کوئی کام پڑ گیا, قافلہ راستے میں رک گیا. ادھر مکے والے کچھ سورج کو دیکھ رہے ہیں, کچھ ملک شام کے قافلے کو راستے کو دیکھ رہے ہیں, اور قافلہ وہاں رک گیا. کوئی رکاوٹ پڑ گئی, کوئی ان کو معاملہ درپیش آ گیا, قافلہ راستے میں رک گیا. اب کافر سارے انتظار میں بیٹھے تھے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. دو باتیں محمد کے قافلے کی کہنے کی وہ تو سچی نکلی, اب دیکھیں تیسرے قافلے کا معاملہ کیسے ہوتا ہے. اور ادھر سورج ڈوبنے کو آ گیا اور قافلہ راستے میں رک گیا. اب رب ذوالجلال نے سورج کو حکم دے دیا کہ اے سورج رک جاؤ, میرے محمد کا قول سچا ثابت ہونا ہے. اے سورج تمہیں ڈوبنے کی اجازت نہیں. اگر تو ڈوب گیا تو مکے والے کیا کہیں گے کہ محمد کی زبان سچی ثابت نہیں ہوئی. اے سورج رک جا, جب تک قافلہ نہیں آیا تجھے ڈوبنے کی اجازت نہیں. سورج وہاں رک گیا, دن طویل ہو گیا, دن لمبا ہو گیا. عزیزان گرامی, یہ میرے محبوب کا شان ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مقرر مدار پہ چلتا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا, وہ تقدیم اور تاخیر نہیں کرتا. لیکن یہ میرے محبوب کے زبان کا معاملہ ہے, یہ شان رسالت کا معاملہ ہے, یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے. اب میرے آقا کی زبان پر بات ہو رہی ہے تو رب کائنات نے فرمایا اے سورج تجھے ڈوبنے کی اجازت نہیں, رک جا, جب تک قافلہ نہیں آئے گا تب تک تجھے ڈوبنے کی اجازت نہیں دیتا. گھنٹے گزر گئے, گھنٹے گزر گئے, پہر گزر گئے, سورج رکا رہا. جب وہ قافلے والے اپنے معاملے سے طے ہوئے, فارغ ہوئے, قافلہ آیا اور مکہ کی سرزمین پہ ایک نے چیخ ماری کہ وہ دیکھو قافلہ آ گیا, دوسرے نے کہا وہ دیکھو سورج ڈوب گیا. سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے محبوب کی, کیا شان ہے میرے آقا کی. اب یہاں عقل کام کیا کرے گی, یہاں عقل قربان کرنی